السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس قوم کی لڑکیوں کی عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں کیا انہوں نے شرم و حیا کے چادر کو پھینک کر بے شرمی اور بے حیائی کا راستہ چن لیا؟ اپنی غیرت کو، اپنی ضمیر کا جنازہ نکال کر غیروں کے باہوں میں باہیں ڈال کر چلنے کو یہ آزادی سمجھنے لگی ہے۔ استقبال ایک مرتبہ پھر آج ہم بات کرنے والے ہیں سوریا مرڈر کیس کی، جس کو اسد نے چاقو سے مار ڈالا۔ لیکن یہ واردات کیوں ہوئی؟ کیوں اسد نے سوریا کو مارا؟ اب اس کے پیچھے کی وجہ سامنے آ چکی ہے۔ دلی میں سوریا چوہان کا قتل صرف ایک لاش گرنا نہیں ہے، بلکہ ہماری قوم کی ان لڑکیوں کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے جو پیار کے نام پر، محبت کے نام پر، جو غیروں کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈال کر چلتی ہے۔ صرف ایک غلطی، 2 لڑکوں کی جان، پوری قوم کٹگرے پر، اور 3 مسجدوں کو اور 3 مدرسوں کو سیل کر دیا گیا، اور اب یہ باتیں کہی جا رہی ہے کہ ہم مسلمانوں کو جمعے کی نماز ادا کرنے نہیں دیں گے۔ مسلمانوں کو گالیاں دی جا رہی ہے، مسلمانوں کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گندے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے صرف ایک لڑکی کی غلطی کی وجہ سے۔ جی میں بات کر رہا ہوں اسد کی بہن کی۔ سوریا چوہان کوئی غیر نہیں تھا، سوریا چوہان اسد کا دوست تھا۔ پہلے اس نے اسد سے دوستی کی اور گھر آنا جانا شروع ہوا، اور گھر آنے جانے کے بعد اس نے اسد کی بہن کو پھنسایا، اور اسد کے بہن کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات ہوئے۔ یہ بات اسد کے گھر والوں کو پسند نہیں آئی، انہوں نے منع بھی کیا، لڑکے کو بھی منع کیا اور اپنی بیٹی کو بھی منع کیا۔ لیکن جب وہ دونوں باز نہ آئے تو جس گلی میں اسد کے گھر والے رہتے تھے اس گلی کو چھوڑ کر انہوں نے دوسرے محلے میں مکان لیا اور وہاں جا کر یہ رہنے لگے۔ لیکن اس کے باوجود سوریا کا آنا جانا اور سوریا کا تعلق اس لڑکی کے ساتھ ختم نہیں ہوا۔ میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ ایک کام کریں، پہلے آپ سوریا کے دوست جو غیر مسلم ہے، جو اسد کا بھی دوست ہے، اس نے کیا کچھ کہا، جو اسی محلے میں رہتا ہے، اس نے جو کچھ واضح کیا آپ دیکھیں پہلے، اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہماری قوم کی بچیاں اسلام کا مذاق اڑا رہی ہے اور کس طریقے سے قوم کو مصیبت میں ڈالنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ یہ اس کی اسد کی بہن کو مطلب غلط نگاہوں سے کرتا تھا، تو اس نے اس کو بات سمجھایا بھی تھا کافی بار میں کہ ہاں بھی ایسے مت کر۔ تو شاید میں نے سننے میں آیا کہ انہوں نے اپنا گھر بھی شفٹ کیا ہے یہاں سے، جو انہوں نے یہاں سے دوسری گلی میں گھر شفٹ کیا ہے وہ اسی کارن کیا ہے کہ ہاں کوئی وہ نہ ہو۔ اب انہوں نے پھر دوبارہ سمجھایا، کچھ انہوں نے پھر لڑائی ہوئی ان کے بیچ میں بھی، 8-10 دن پہلے کوئی لڑائی ہوئی تھی، تو اس میں بھی انہوں نے سمجھایا، تو اسی کا شاید ان کی دشمنی نکالنے کے لیے جو بھی ہوا وہ۔ اسد کی ایک بہن تھی، اس کی شادی ہو گئی تھی، اس کی ایک ہی بہن تھی۔ ہاں جی، تو پھر کس بہن کو غلط نگاہ؟ سر اسی کو دیکھ رہا ہوگا نا، وہ تو جو بھی ہوگا اس کے بہت پہلے کا میٹر چل رہا ہے سر، وہ ابھی کا نہیں ہے۔ سوریہ تھا ہمارا یہ۔ جی ہاں، دیکھا آپ نے، یہ بیان اسد کے دوست نے، سوریا کے دوست نے دیا، جو کہ غیر مسلم ہے، جو صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ سوریا کی گندی نظر تھی اسد کی بہن پر، اسد غصے میں آ کر سوریا کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اسد نے جو کچھ کیا اس کی رتی بھر کوئی مسلمان ڈیفینڈ نہیں کر رہا۔ اسد نے جو جرم کیا ہے وہ یقین بالیقین ناقابل برداشت تھا۔ کسی کی جان لے لینا ہرگز اس کی اجازت نہ ہی سنویدھان دیتا ہے اور نہ ہی اسلام کہتا ہے۔ لیکن قوم کی لڑکیوں سے ایک سوال، آخر کب تک اپنی عیاشی کے نام پر مسلمانوں کو اس طریقے سے مصیبت کے حوالے کرتے رہو گے؟ آخر کب تک اپنے بھائی، اپنے باپ کی جان سے اس طریقے کی حرکت کر کر تم کھیلتے رہو گے؟ یقین مانو تمہاری ایک غلطی کا نقصان پوری قوم کو اٹھانا پڑتا ہے۔ مدرسوں کو شک کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ ابھی غازی آباد میں 3 مدرسوں کو سیل کر دیا گیا صرف اس لڑکی کی ایک غلطی کی وجہ سے۔ تمہیں لگتا ہے نا کہ تمہارا یہ ناجائز رشتہ صرف تم تک محدود ہے، اور اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میرا والا الگ ہے، میرا والا اس طریقے سے نہیں کر سکتا، تمہاری اس ایک غلطی کی قیمت پورے خاندان کو اٹھانا پڑتا ہے۔ صرف خاندان ہی کو نہیں بلکہ پوری قوم کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تمہاری اس جھوٹے پیار کے چکر میں نا تمہارے باپ کی پگڑی اتر سکتی ہے۔ اب تم دوستی کے نام پر کہ یار وہ غیر مسلم جو ہے وہ صرف میرا دوست ہے، میں اس سے محبت نہیں کرتی، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، صرف دوستی کے نام پر اس کے ساتھ تم جو کرتے ہو یقین بالیقین و ناقابل برداشت ہے۔ خدا را ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ اس طریقے کی گندی حرکت سے باز آ جائیں۔ جو اس لڑکی کے بھائی اسد کے ساتھ ہوا کہ پہلے اس کو گولی مار دی گئی، اس کے سپنوں کا گھر اس کو بلڈوز کر دیا گیا، اس کا رہنا دوبھر کر دیا گیا، اور جس شہر میں وہ رہتے تھے اس شہر کے 3 مدرسوں کو سیل کر دیا گیا، اور یہ باتیں اب کہی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو ہم جمعے کی نماز ادا کرنے نہیں دیں گے صرف ایک غلطی کی وجہ سے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلا نمبر آپ کے بھائی کا ہو، اگلا نمبر آپ کے باپ کی عزت کا ہو، اگلا نمبر آپ کی وجہ سے پوری قوم کو شرمندگی اٹھانا پڑ سکے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایسی لڑکیوں تک ضرور پہنچائیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہمارا والا الگ ہے، جو یہ
جن لڑکیوں کا غیر مسلموں کے ساتھ تعلق ہے، جن لڑکیوں کا بھائی کے نام پہ ہی کہ وہ غیر مسلم کو ہم بھائی مانتے ہیں، کسی طریقے سے وہ آپ کے بھائی نہیں ہو سکتے، جو لڑکیاں ان کو دوست مانتی ہیں ان تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں اور انہیں بتائیں کہ اسلام نے جو لمٹ بتائی ہے اس لمٹ کو ہمیں ہرگز کراس نہیں کرنا چاہیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر، تب تک کی اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔